اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے میں خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی مشکل ہے مگر اس کی منزل حسین ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں، اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب پھیر دے گا تمہیں اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا صلہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ غم دور کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ نصیب لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو صبر کے ساتھ دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہارے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتے ہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین صلہ دیتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ مشکلیں بھی حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور اس کی مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری من پسند چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی جستجو میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ آپ کے دکھ، درد اور تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ بات تو صرف یقین اور صبر کی ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔
کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے تمہیں راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔